everyone, it's me Umar Khan, inspirational speaker and a life coach. I hope کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی یہ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھنا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ میرے کو اگلا آنے والا ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے. یہ بات تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کے کارنر پر ترکی کے 50 سالہ بوڑھے آدمی نے ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی. ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے تھے، اور وہ بوڑھا انکل ابراہیم ایک مسلمان تھا. اور انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء بھی شامل تھی. اس کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم، گولیاں اور ٹافیاں بھی دستیاب ہوا کرتی تھی. اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ بھی تھا، اور اس بچے کا نام جاد تھا. یاد تقریباً روزانہ یہ انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے آتا ہی رہتا تھا، اور دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول دیکھ کر جاد نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہیں بھولی تھی. ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا. انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ انکل ابراہیم نے یہ کہا کہ جاد آج جاتے ہوئے چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا تم؟ ابراہیم نے یہ بات محبت میں کہی تھی یا دوستی میں، مگر جاد کے لیے یہ ایک صدمہ تھا. صدمے سے کم نہیں تھی کہ آج تک یہی سمجھتا تھا وہ یہودی لڑکا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس نکلا. جاد انکل ابراہیم سے کہہ کر گڑگڑاتے ہوئے یہ کہہ کر کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں تو آئندہ کبھی یہ چوری نہیں کروں گا. جواب میں انکل ابراہیم نے جاد سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کی بھی چوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں روزانہ ایک چاکلیٹ اپنی طرف سے تحفے میں دے دیا کروں گا، اور تم روز دکان سے جاتے ہوئے اپنا ایک چاکلیٹ لے جایا کرو. اور بالآخر اس بات پر جاد اور انکل ابراہیم کی درمیان ایک معاہدہ طے ہو گیا، اور وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے ماں اور باپ کا اور دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے. جاد کو جب بھی کسی مسئلے کا سامنا کرنا ہوتا یا کوئی بھی اس کے اوپر پریشانی یا مسئلہ آتا تو وہ جاد انکل ابراہیم کو کہتا اور اسے بتاتا، اور انکل ابراہیم سامنے میز پر پڑی ایک کتاب ان کو جاد کو کہتا کہ یہ اٹھا کے دو، اور اس میں سے انکل ابراہیم جاد کو کہتا کہ تم یہ کتاب کھولو، اور وہ جاد کتاب کھولتا اور انکل ابراہیم اسی جگہ سے 2 صفحات پڑھ کے جاد کو سناتا، اور جو بھی تکلیف ہوتی اس کی تکلیف ساری کی ساری اور مسئلہ جو بھی ہوتا وہ حل ہو جاتا. اور ان صفحات کو سن کر جاد کا دل بہت اطمینان پاتا اور وہ اپنے گھر کو چلا جاتا. اور پھر اسی طرح ایک کے بعد ایک کر کے 17 سال گزر گئے. 17 سال کے بعد جاد بھی کہیں 24 سال کا ایک نوجوان بن گیا تھا، تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے، اور دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے. دوستو انکل ابراہیم نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک چھوٹی سی صندوق رکھی تھی، اور اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ صندوق وہ یہودی لڑکے نوجوان جاد کو دے دینا. اور اسی نصیحت کے مطابق انکل ابراہیم کے بیٹوں نے اس کی صندوق کو جاد کو تحفہ دے دیا. اور جب جاد انکل کے بیٹوں نے صندوق کی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمگین ہوا اور کہنے لگا کہ میرا کیا ہوگا. کیوں اس کے بعد جاد نے صندوق کھولی اور دیکھا کہ اس کے اندر وہی کتاب تھی جو وہ ابراہیم انکل اسے پڑھ کر سناتا تھا، اور اس کی تمام تکلیفیں ختم ہو جاتی تھی. جاد نے اسے اپنی ایک نشانی کے لیے، انکل ابراہیم کی نشانی کے لیے اسے اپنے گھر میں رکھ دیا اور اپنے دوسرے معاملات کام میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا. ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ کر گھیر لیا، اور آج وہ سوچنے لگا کہ کاش اگر انکل ابراہیم ہوتے تو اس کتاب کو کھول کر 2 صفحات پڑھتے اور میرا مسئلہ جو ہوتا وہ سارا کا سارا حل ہو جاتا اور میں پریشانی سے باہر آ جاتا. جاد کے ذہن میں انکل کا وہ خیال آیا اور اسے وہ خیال غمگین کر گیا اور وہ بہت رونے لگا. اس کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں خود ہی کوشش کروں کہ اس کتاب کو کھولتے ہوئے، اور کیوں نہ اس سے مخاطب ہو کر اپنے آپ سے مخاطب ہوا اور اس کتاب کو کھولا. لیکن اس کی زبان میں یہ کتاب نہیں تھی، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ اپنے دوست کے پاس گیا
جو عرب کا ایک دوست تھا اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے اس کتاب میں سے 2 صفحات پڑھ کے دیجئے تاکہ میری جتنی بھی پریشانی ہے وہ میں کمپلیٹ ہو سکے اور میری پریشانی دور ہو سکے۔ اس کے دوست جو عرب کے ایک دوست تھا اس نے وہ کتاب پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد 2 صفحات پڑھنے کے بعد اس کی پریشانی حل ہوئی اور اس نے کہا کہ دوست مجھے یہ تو بتا یہ کتاب کون سی ہے، یہ کیا کتاب ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اور پھر جاد نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ اگر آپ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ تو جاد نے کہا کہ اگر آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں اور میں بھی شریعت پر عمل کروں تو کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ تو اس کے دوست نے کہا جی ہاں آپ ضرور ہو سکتے ہیں۔ جاد کے دوست نے جاد کو کلمہ پڑھایا اور اسے پھر جو ہے نا شریعت پر احکام چلنے کا راستہ بتایا کہ یہ ہماری شریعت ہے، اپنے مسائل بتائے، اپنے طریقے بتائے، اپنا جو ہے نا معاشرہ بتایا اور پھر جاد نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا ایک نام منتخب کیا اور جسے اس نے جاد سے جاد اللہ القرآنی کا نام پسند کیا، اور نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت دیتا ہے۔ جاد نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور پھر اسے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں سے جاد کا سفر سٹارٹ ہوا۔ اس نے اپنا یورپ چھوڑا اور دنیا کے کتنے ممالک میں اس نے جا کر اسلام کی تبلیغ کا حصہ بنا، اسلام کی تبلیغ پھیلائی، اور افریقہ میں اس نے 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو مسلمان کیا، اور آخر میں اس نے جاد اللہ القرآنی کا نام بھی منتخب کیا۔ دوستو یہ تو تھی وہ یہودی جس نے 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو مسلمان بنایا تھا۔ یہ چھوٹی سی کہانی تھی، سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی سٹوری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔